آج کل ایک غالی رافضی جو ہے باہر کے ملک میں بیٹھ کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صحیح بخاری سے کچھ باتیں بیان کر رہا ہے، تو وہ باتیں تو ٹھیک بیان کر رہا ہے، اس کے بعد جو رزلٹ نکال رہا ہے وہ غلط ہے. لیکن وہ جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ باتیں سنیوں کو اس لیے ہضم نہیں ہو رہی کہ سنیوں کو تو کہانیاں کروائی گئی تھی. تو یہ تو بڑا ظلم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں بہادری کے اعتبار سے حضرت علی کے پائے کا کوئی بھی نہیں تھا. ویسے کوئی شخص جذبات میں کوئی بات کرنا چاہتا ہے ضرور کرتا رہے، یہ حقیقت بات ہے کہ تلوار چلانا، اپنے مخالف کو پچھاڑنا، یہ حضرت علی کے اوپر بس تھا. اسی لیے آپ کو ساری جنگیں حضرت علی نے جتائی ہیں، چاہے وہ غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، الٹیمیٹلی بعد تک. حضرت خالد بن ولید تو بعد میں منظر عام پہ آئے ہیں، وہ تو آپ سمجھیں کہ سیمی فائنل اور فائنل میں آئے ہیں. پیچھے کے سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی نے ایک گراس روٹ لیول سے مسلمانوں کو اس بڑے مرتبے تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک غیر معمولی صلاحیت دی تھی، تو یہ ان کی ایک خوبی تھی اور اس میں کسی کو کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہیں مال دیا تھا، انہوں نے اتنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں کہ حضرت ابو بکر، عمر، حضرت علی کا ملا کے بھی مال جمع کیا جائے اس سے بھی کئی گنا زیادہ اکیلے حضرت عثمان نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کیا، کیونکہ اللہ نے انہیں مال دیا تھا. ہر شخص کو اللہ نے ڈیفرنٹ صلاحیتیں دی ہوئی ہیں جو وہ یوز کرتا ہے. تو ان صلاحیتوں کی وجہ سے کسی دوسرے شخص میں اگر وہ کوالٹی موجود نہیں، اسے کرٹیسائز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص میں وہ کوالٹی موجود نہیں، آپ دھکے سے ثابت کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی زیادتی والی بات ہے. مثلا وہ بخاری سے وہ جو غالی رافضی بار بار پیش کر رہے کہ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے، ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے. تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے. تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے اور انہوں نے یہ باتیں کرنی شروع کی. وہ کدے بھی نہیں لکھا ہوا ہے بھائی، اللہ کو ڈر جاؤ، کیڑی کہانیاں کرواندے پہ ہو؟ جو لکھا ہوا ہے وہی ہے جو بخاری میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ اتنے سارے بندوں سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں عبد القادر جیلانی ہو تو نگاہ مار کے کچھ کر سکتا ہے. یہ کہانیاں کرائی چھوڑے. پھر ایک کافر نے پناہ دی، عاص بن وائل نے، جو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی ہوئے تھے، ان کے والد تھے. انہوں نے پناہ دی. اور ظاہر ہے کہ وہ قبائلی سسٹم میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ ایون ریلیجن سیم نہ بھی ہو تب بھی ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کیا کرتے تھے. اس سے پھر وہ غالی رافضی نے غلط رزلٹ نکالا کہ جی پھر وہ کچھ لو ہوا ہوگا، نعوذ باللہ. حضرت عمر جو ہے وہ اندر سے اس کے ساتھ مل گئے اور وہ تو ایسا خبیث شخص تھا. وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اسی نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی نسل آگے نہیں چلے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر نازل فرمائی. بالکل ٹھیک ہے، یہ اسی کی بکواس کے اگینسٹ فرمائی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی ہے ہر فیلڈ کے اندر، اولاد کے اندر، شانوں میں. آپ کی امت بھی بڑی ہوگی، آپ کا مرتبہ بھی زیادہ ہوگا. تو یہ رزلٹ جو آگے نکالتے ہیں وہ غلط ہے، لیکن یہ اتنی بات درست ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ ہم نے شخصیات کو کوئی اس طرح بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ جیسے وہ انسان نہیں تھے، کوئی ما فوق الفطرت چیزیں تھی، وہ اس طرح تو نہیں تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو مطعم بن عدی تھا اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ایک ورڈکٹ دی تھی. اس کے پیچھے پس منظر یہی تھا کہ آپ کے قتل کے فتوے جاری ہو چکے تھے. اسی وجہ سے تو آپ طائف میں دعوت و تبلیغ کے لیے گئے، جو بخاری مسلم میں آیا. آپ علیہ السلام کو پتھر مارے کافروں نے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک تک خون بہہ گیا، آپ کی مبارک جوتیاں بھی ان میں بھی خون بھر گیا.
اور اس وقت پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا، آپ اجازت دیں میں طائف کے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان مسل دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چھوڑ دو، اگر یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو اسلام قبول کر لیں گی. اور بالآخر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ایسا اسلام قبول کیا کہ ابو عبیدہ ثقفی جو صحابی تھے بنو ثقیف سے، اسی طائف میں سے تھے، جن کا بیٹا تھا مختار ثقفی جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا. تو نبی علیہ السلام کی یعنی وہ جو ویژن تھا اس کا اثر ہمیں بعد میں نظر آیا.